بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان، اسد عمر اور پرویز خٹک کی موجودگی میں پی ٹی آئی کے صدر، سابقہ وزراء، مشیر، اسپیکر قومی اسمبلی آپس میں لڑتے رہے۔ نہ صرف لڑتے رہے بلکہ بات ہاتھا پائی تک بھی پہنچی، شدید گالم گلوچ بھی ہوا۔ مکمل خبر ثبوت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کا گستاخوں کے حوالے سے ایک بڑا اجلاس، اہم فیصلے کیا ہونے جا رہے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تحریک لبیک پاکستان کے ایک کارکن کی کاوش سے 15 لوگ نون لیگ اور پی ٹی آئی کو چھوڑ کر تحریک لبیک پاکستان میں شامل ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ کہاں سے شامل ہوئے، کون سی پارٹی کو چھوڑ کر تحریک لبیک پاکستان میں شامل ہوئے، تمام تر چیزیں آپ لوگوں کو ثبوت کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی۔ تحریک لبیک پاکستان کا جو گستاخوں کے خلاف بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں بڑا اہم فیصلے متوقع ہیں، یہ خبر سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پھر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جو لڑائی ہوئی وہ خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آخر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جن لوگوں نے تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت اختیار کی ہے، اس حوالے سے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ لاہور پولیس کی جانب سے گستاخ ثنا ملونہ کو گرفتار نہ کرنے پر امیر ضلع لاہور سید نذیر علی اسحاق صاحب نے تحریک لبیک ضلع لاہور کے اراکین کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ مشاورت کے بعد لاہے عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جو لڑائی ہوئی ہے، یہ بڑی مصدقہ اور اندر کی خبر آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، اور اس خبر کو انتہائی باوثوق ذرائع سے ہم نے کنفرم کیا ہے، اور بالکل صحیح کنفرم کرنے کے بعد ہی ہم یہ خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ وزارت عظمیٰ کے لیے تحریک انصاف کی جانب سے وزیر اعظم ہاؤس میں بلائی جانے والی میٹنگ شدید اختلافات، لڑائی جھگڑے کا شکار ہو گئی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، سابق وزیر دفاع اور سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے پرویز خٹک کی موجودگی میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں آمد پر ممبران اسمبلی بفر گئے۔ آپ پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہی نہیں ہیں اور نااہل ہو چکے ہیں، آپ کیوں آئے ہیں؟ اسی دوران سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کے معاون خصوصی راجہ سبیل خان نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں گھسنے کی کوشش کی تو گیٹ پر ہی کارکنان اور پولیس اہلکاروں نے دبوچ لیا۔ دینگا مشتی کے بعد بالآخر انہیں گیٹ سے باہر نکال دیا گیا۔ مہمانوں کی موجودگی میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کی موجودہ اسپیکر اسمبلی انوار الحق سے شدید تلخ کلامی، نوبت گالم گلوچ، ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد اسپیکر اسمبلی چودھری انوار الحق نے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا، جس پر دو وزراء جن میں علی شان سونی اور عبد الماجد خان نے انہیں راضی کیا اور واپس میٹنگ میں بلایا۔ اسپیکر اسمبلی کی اوورسیز کی نشست پر کامیاب ہو کر آنے والے اقبال میوں کے درمیان شدید قسم کی تلخ کلامی ہوئی۔ چودھری انوار الحق نے کہا کہ آپ نے عمران خان کی قربت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور ہمارے خلاف کرتے ہوئے ان کے کان بھرے ہیں اور غلط فہمیاں پیدا کی ہیں۔ انوار الحق کا اقبال چودھری پر لفظی حملوں کے دوران وزیر تعلیم ملک ظفر اقبال اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کے درمیان شدید گالم گلوچ ہوئی اور اجلاس میدان جنگ بنا رہا۔ مہمانوں نے چھڑانے کی کوشش کی۔ وزارت عظمیٰ کے 7 امیدوار اپنے ساتھ 2-4 ممبران اسمبلی سے زیادہ لانے میں بری طرح ناکام رہے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری وزیر اعظم ہاؤس گئے ہی نہیں۔ اجلاس میں 26 ممبران اسمبلی کی شرکت، خفیہ اطلاع ملنے پر ان میں سے بھی 5 پی ڈی ایم کے نکلے۔ زمان پارک لاہور میں عمران خان کو پل پل کی رپورٹ دینے والے لوگ بھی اجلاس میں موجود تھے۔
عمران خان کو یہ اطلاع بھی تھی کہ وہ کون سے مہاجرین میں سے 3 ممبران اسمبلی اور 2 خواتین ہیں جو اجلاس میں بھی موجود ہیں اور پس پردہ سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری سے ملاقات بھی کر چکے ہیں۔ صدر ریاست سلطان محمود چودھری کو منانے کی تمام تر کوششیں بھی ناکام ہو چکی ہیں اور سابق وزیر اسپیکر اسد قیصر، وزیر دفاع پرویز ہٹک کی تمام تر کوششیں بھی ناکام ہو چکی ہیں۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا کہنا ہے کہ پارٹی کی پوزیشن روز بروز کمزور ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا امیدوار میرٹ پر ہونا چاہیے۔ اس موقع پر سابق وزرائے اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان سمیت دیگر نے بھی بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ سلطان محمود چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا امیدوار چودھری رشید ہوگا، اس کے علاوہ میں کسی پر اعتماد کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ پی ڈی ایم کو اس وقت 26 ممبران اسمبلی کے علاوہ 5 حکومتی ممبران اسمبلی کی حمایت بھی حاصل ہو چکی ہے۔ 3 ممبران اسمبلی کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ چودھری یاسین کا نام بھی حتمی نہیں ہو سکا۔ اب میں آپ لوگوں کو جو لوگ تحریک لبیک پاکستان میں شامل ہوئے ہیں ان کی تفصیل بتاتا ہوں اور آپ لوگوں کو اس خبر کا ثبوت بھی دکھاتا ہوں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان کی ایک کارکن کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا، جن کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا نام امیہ تنویر کے نام سے ہے۔ انہوں نے لکھا کہ میری عید تو آج ہی ہو گئی ہے۔ امیر محترم کی بات پر عمل درآمد کرتے ہوئے لمبی بحث کرنے کے بعد 10 پی ٹی آئی 5 نون لیگ والوں کو میں نے تحریک لبیک پاکستان میں لایا ہے اور ان کو پہلا سبق دیا ہے کہ اپنی نماز پابندی سے پڑھنی ہے۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور